السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ کی ٹیچر مسز فوزیہ تبسم کامران۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم پبلک فائنانس پڑھ رہے ہیں، چیپٹر نمبر 4، اس کا آج ہم 5واں لیکچر پڑھیں گے، جس کا ٹاپک آپ کے سامنے ہے اور وہ ہے سرکاری خرچ کے قواعد۔ لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا کہ گورنمنٹ جو ہے اس کے کون کون سے ہیڈز ہیں جہاں پر وہ خرچ کرتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب اس نے ہیڈز تو مقرر کر لیے کہ وہ کہاں کہاں خرچ کرے گی، لیکن وہ خرچ کرنے کے کچھ اصول اور قاعدے بھی ہیں۔ اگر ان قاعدوں اور اصول کو مد نظر نہ رکھا جائے تو پھر جو اخراجات ہوتے ہیں وہ ضائع چلے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے جیسے ہمارے حکومتوں کے اخراجات بھی بڑھتے جا رہے ہیں اور حکومتیں زیادہ زیادہ معاشی فلاح و بہبود پہنچانا چاہتی ہیں لوگوں کو، تو ظاہر ہے پھر اب وہ کن چیزوں کو مد نظر رکھ کر خرچ کرتی ہیں تاکہ سرکاری خرچ جو ہے وہ اچھے طریقے سے خرچ ہو کے۔ نمبر سب سے پہلا جو ہے وہ ہے زیادہ سے زیادہ معاشرتی بہبود کا اصول، پرنسپل آف میکسیمم سوشل ایڈوانٹیج۔ گورنمنٹ جو ہے اس کے خرچ کرنے کا سب سے اہم مقصد جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں فلاح و بہبود حاصل ہو، تو وہ اپنے اخراجات کو ایسے انجام دیتی ہے، اس طریقے سے خرچ کرتی ہے، ایسے منصوبے پہ خرچ کرتی ہے جس سے اب لوگوں کی زیادہ سے زیادہ بھلائی ہو، غریب اور نادار لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے، مکانات کی تعمیر ہے، طبی تعلیمی سہولتیں ہیں، بہبود کی سہولتیں ہیں، سماجی سہولتیں ہیں، تاکہ وہ فراہم کی جا سکیں۔ پھر پرنسپل آف فلیکسیبلٹی ہے، جو اس کا دوسرا اصول ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کے خرچ میں اتنی لچک ہونی چاہیے کہ کہیں سے اگر آپ خرچ کرنا بند کر دیں یا کم کر دیں تو آپ کو بہت زیادہ پرابلم نہ ہو، آپ کا جو منصوبہ ہے کوئی خاص وہ زیادہ افیکٹ نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ اگر آپ کی آمدنی زیادہ ہے تو آپ زیادہ خرچ کر سکیں، اور اگر گورنمنٹ کی آمدنی کم ہے تو وہ کم خرچ کر سکے۔ خرچ میں فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے، اس میں تھوڑی سی لچک ہونی چاہیے۔ پھر پرنسپل آف سینکشن ہے، ظاہر ہے گورنمنٹ کے پاس اگر پیسے موجود ہیں تو وہ بھی جو کسی خاص طریقے سے خرچ کرتی ہے، وہ مختلف لوگوں کو اداروں کو فراہم کر دیتی ہے اخراجات۔ پھر یہ اخراجات جو ہیں وہ حکام سے منظوری کے بعد خرچ کی جاتی ہے۔ رقم خرچ کرنے کی منظوری یا تو سالانہ بجٹ میں دے دی جاتی ہے کہ جی فلاں منصوبے پہ اتنے روپے خرچ کیے جائیں گے اور اس محکمے کو دیے جائیں گے، یا پھر بعد میں جو اس کا مجاز افسر ہوتا ہے وہ اس کی اجازت دیتا ہے، اس ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ اس کی اجازت دیتا ہے، اور اس اخراجات کے کوئی نہ کوئی حساب کتاب بھی رکھنے پڑتے ہیں تاکہ آڈٹ کے وقت اس کو ظاہر کیا جا سکے۔ پھر پرنسپل آف اکانومی ہے، کفایت کا اصول ہے کہ سرکاری رقم خرچ کرتے وقت کفایت سے کام لینا چاہیے۔ کفایت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کنجوسی، کفایت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ایسے طریقے سے خرچ کریں، ایسے ٹیکنیکل طریقے سے خرچ کریں کہ جہاں اس کی ضرورت ہے وہیں خرچ ہو، یہ نہیں کہ وہ ضائع ہو جائے۔ پھر بعض اوقات کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس کو صحیح طریقے سے استعمال نہ کیا جائے یا صحیح طریقے کا خرچ نہ کیا جائے تو نقصان بھی ہو سکتا ہے، جیسے کولریج نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ سورج دریاؤں، سمندروں اور دلدلوں سے نمی حاصل کر کے باغوں، کھیتوں، چراگاہوں پر بارش برسائے، یعنی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کھیتوں کی نمی چوس کر بیکار تالابوں، دلدلوں اور ریگستانوں پہ برسا دے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر رقم کو صحیح طریقے سے استعمال کریں گے تو ظاہر انکم میں اضافہ ہوگا۔ اگر آپ اس کو ادھر ادھر پھینک دیں گے اور بغیر سوچے سمجھے بے دردی سے اس کو خرچ کر دیں گے تو ظاہر ہے غلط طریقے پہ خرچ کی گئی رقم جو ہے اس سے کسی بھی فائدے کی امید لگانا جو ہے وہ نہیں ہو سکتا کہ اس سے کوئی فائدہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد بہتر مجموعی اثرات کا اصول، پرنسپل آف اوور آل بیٹر ایفیکٹس۔ سرکاری خرچ کا ایک اصول یہ ہونا چاہیے کہ اس کے جو اوور آل ایک ایفیکٹ ہے وہ اچھا ہونا چاہیے، ہر معاشرے میں معاشی طور پر اس کا ایفیکٹ نظر آئے۔ سرکاری خرچ یعنی کہ بوجھ نہ بن جائے، معیار زندگی کو بلند کرے، اور اب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر حکومت جنگ یا دیگر باراور کاموں پر خرچ کرے گی تو یہ معاشرے پر بوجھ ہوگا۔ کس طرح؟ کیونکہ آپ دیکھیں اس کا کوئی بوجھ کس طرح ہوگا کہ اس کو پھر زیادہ رقم چاہیے ہوگی اور وہ زیادہ ٹیکسز مانگیں گے، اور پھر وہ معاشرے پر ایک بوجھ ہوگا، وہ ذہنی طور پر بھی معاشرہ جو ہے تناؤ میں ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر
پیداواری کاموں میں لگائیں گے تو کیا ہوگا کہ بہتر طور پر مجموعی اثرات جو ہیں وہ ہمیں نظر آئیں گے، کیونکہ اس سے قومی آمدنی اور فیکس آمدنی میں اضافہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ہم سرکاری خرچ کی قومی آمدنی اور اس کی تقسیم کا اگر ہم جائزہ لیں تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ بہتر طور پہ خرچ کرنے سے کیا مطلب ہے. سب سے پہلے تو اس کا قومی آمدنی پہ کوئی نہ کوئی اثر نظر آنا چاہیے. افیکٹ اپون نیشنل انکم، کہ سرکاری خرچ جو ہے وہ ملک کے مفاد میں بھی ہے کہ نہیں، اس کا ملک کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں، قومی آمدنی سے اس پہ کیا فرق پڑ رہا ہے. اگر تو غیر پیداواری مقاصد کے لیے زیادہ استعمال ہو رہا ہے کہ امن و امان کے لیے، قحط سیلاب کے لیے، کسی ایسے کاموں کے لیے کہ جہاں پر قومی آمدنی کا ہمیں کوئی ریوارڈ واپس نہیں ملتا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ ہم غیر پیداواری کاموں پہ اگر اس کو خرچ کر دیں گے تو اس سے ہماری قومی آمدنی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ وہی بات جو ابھی میں نے کہی تھی کہ معیشت پر بوجھ بن جائے گی. لیکن اگر گورنمنٹ جو ہے وہ ترقیاتی کاموں پہ خرچ کرتی ہے، نئی چیزیں تعمیر کرتی ہے، سڑکیں، پل، کارخانے، ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں جب وہ تیار کرے گی تو کیا ہوگا کہ اس سے معیشت پہ پازیٹیو افیکٹ آئے گا، لوگوں کی آمدنی میں اضافہ ہوگا، روزگار زیادہ ہوگا، جس کی وجہ سے لوگوں کا معیار زندگی اور ان کی فیکس آمدنی زیادہ ہو جائے گی. پھر ایسا طرز ہونا چاہیے ٹیکسز کا کہ وہ بچتوں کو بہت زیادہ افیکٹ نہ کرے، کیونکہ اگر ٹیکسز آپ کی بچتوں کو افیکٹ کریں گے تو یہ سرمایہ کاری کے لیے نقصان دہ ہوگا. ٹھیک ہے جی، تو اگر آپ کی بچت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور سرمایہ کاری میں بھی اضافہ ہو رہا ہے تو اس سے پھر معاشرہ جو ہے وہ خوشحال ہوگا. یعنی کہ پیداواری کاموں میں رقوم خرچ کرنے سے قومی آمدنی ہوتی ہے، صنعتی ترقی ہوتی ہے، زراعت فی ایکڑ پیداوار زیادہ ہوتی ہے، پیدائش کے نئے طریقے ایجاد کیے جاتے ہیں، ملک کی آمدنیوں میں اضافہ ہوتا ہے، تجربہ تحقیق کی جاتی ہے. تو ان تمام چیزوں پہ خرچ کرنے سے کیا ہوگا کہ ملک معاشی ترقی حاصل کرے گا اور معاشی اور معاشرتی طور پر دونوں صورتوں میں ایک پازیٹیو ایفیکٹ نظر آئے گا. اسی طرح ہماری افیکٹ ہے کہ انکم، نیشنل انکم ڈسٹریبیوشن پر اس کا کیا اثر ہونا چاہیے. آپ کو جیسے پتہ ہے کہ قومی آمدنی جو ہے وہ چاروں عاملین پیدائش ہیں ہمارے پاس: زمین، محنت، سرمایہ، تنظیم. ٹھیک ہے، یہی لوگ اسے پروڈیوس کرتے ہیں اور بعد میں انہی چاروں عاملین پیدائش میں وہ لگان، اجرت، سود کی اور منافع کی صورت میں وہ تقسیم ہو جاتی ہے. اب یہ کہ حکومت جب خرچ کرتی ہے تو اس کا قومی آمدنی پہ کیا اثر ہونا چاہیے جس سے نظر آئے کہ وہ پازیٹیو ہے. کسی بھی معاشرے میں دو گروپ ہوتے ہیں. ایک وہ گروہ ہوتا ہے کہ جس کی آمدنیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، انہیں دنیا کی سہولیات میسر ہوتی ہیں، دوسری طرف جنہیں بنیادی سہولتیں بھی بہت مشکل سے میسر آتی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ امیر غریب، اگر تو گورنمنٹ غلط طریقے سے خرچ کرے گی، آسائشات فراہم کرنے کی کوشش کرے گی تو کیا ہوگا، جو امیر طبقہ ہے وہ نوازا جائے گا. ٹھیک ہے نا، تو اس سے امیر تر اور غریب تر ہو جائیں گے اور معاشرے میں ایک کھلبلی سی مچ جاتی ہے. لیکن ہونا یہ چاہیے کہ نا، اگر ہم امیروں پر جن کی انکم زیادہ ہے ان پر ہم ایک پروگریسو ٹیکسز لگائیں کہ زیادہ آمدنی پر زیادہ شرح سے ٹیکسز لگائیں، اور ان ٹیکسز سے جو گورنمنٹ کو آمدنی حاصل ہوتی ہے وہ غریبوں کی فلاح و بہبود پہ خرچ کی جائے، تو اس سے امیر اور غریب میں جو ڈفرینس ہے وہ ذرا کم ہو جائے گا، اور یہ اس طرح کے اخراجات جو ہیں پھر وہ معاشرے کی خوشحالی کا باعث بنیں گے. ٹھیک ہے جی، پھر حکومت جتنی زیادہ یعنی کہ لوگوں کی فلاح و بہبود پر رقم خرچ کرتی ہے، انہیں ایجوکیشن دیتی ہیں، انہیں ہیلتھ فیسلٹیز دیتی ہیں، انہیں رہائش کی سہولیات اچھی دیتی ہے، تفریح سہولیات مہیا کرتی ہے، ٹھیک ہے، ٹرانسپورٹیشن کمیونیکیشن اچھی ہوتی ہے، تو اس صورت میں اگر انہیں یہ چیزیں کم قیمت پر صحیح طریقے کی اور اچھی مل جائیں تو اس سے قومی آمدنی کی تقسیم بہتر ہو جاتی ہے اور امیر اور غریب کے درمیان بہت زیادہ فرق جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، جس سے معاشرہ ذہنی اور آپ یہ کہہ لیں کہ ذہنی طور پر صحت حاصل کرتا ہے اور زیادہ اچھے طریقے سے ترقی کی طرف چل سکتا ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، یہاں تک آج کا جو ہے ہمارا لیکچر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ باقی لیکچر جو ہے وہ ہم کل اپنا ٹاپک پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. اوکے، اللہ حافظ اسٹوڈنٹس.